ایپیسوڈ 87۔ میرا تو خیال ہے کامران کہ اب تم یہیں رہو، بابا سائیں نے کہا۔ گھر پہنچنے اور کافی وغیرہ پینے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے رقم کا سوٹ کیس بھی میرے حوالے کر دیا تھا۔ بابا سائیں، مجھے یہاں رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ حالات درست ہوگا تو میں ہمیشہ یہیں رہوں گا۔ ابھی تو میرے ساتھی بھی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ پھر میں ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ تمہیں چھوڑائے گا۔ میرے پاس گاڑی ہے، میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے کئی گھنٹے ہو گئے تھے اور اب صبح ہونے والی تھی۔ بابا سائیں کا ڈرائیور میری گاڑی بھی وہیں لے آیا تھا۔ میں نے ڈکی کھول کر سوٹ کیس اس میں رکھا اور بابا سائیں سے بغل گیر ہو کر باہر نکل آیا۔ سڑک پر دودھ والوں، ہاکرز اور سبزیوں کی گاڑیوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ میں برق رفتاری سے کورنگی کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ میں نے یہ دھیان بھی رکھا تھا کہ کوئی میرا تعاقب نہ کرے۔ میرا کسی نے بھی تعاقب نہیں کیا تھا۔ میں جو ہی اس گلی کے نکڑ پر پہنچا جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، مجھے 2 پولیس موبائلز دکھائی دیں۔ میں گاڑی کو سیدھا لیتا ہوا وہاں سے کئی گلیاں آگے نکل گیا۔ پھر ایک محفوظ مقام پر گاڑی پارک کر کے میں دوبارہ پیدل وہاں پہنچا۔ گلی کے دونوں سروں پر لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ میرا دل انجانے وسوسوں کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ پولیس کی دونوں موبائلز عین اس مکان کے سامنے کھڑی تھیں جس میں ہم مقیم تھے۔ میں نے وہاں کھڑے ایک آدمی سے پوچھا، یہاں کیا ہوا ہے بھائی؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر پولیس والوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس مکان میں کسی نے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ دونوں ہی بیچارے جوان آدمی تھے۔ میرا سر گھومنے لگا، مجھے چکر سا آیا اور اگر میں آگے بڑھ کر دیوار کا سہارا نہ لیتا تو اوندھے منہ زمین پر گر جاتا۔ تیمور کی موت کے تصور سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے بمشکل تمام اسی آدمی سے پوچھا، کتنی دیر پہلے کی بات ہے یہ؟ میں تو سو رہا تھا۔ فائرنگ کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھولی تو ایک گاڑی تیزی کے ساتھ ریورس گیئر میں گلی سے باہر نکل رہی تھی۔ یہ شاید آدھے گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ پھر کسی نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس تو ابھی پہنچی ہے۔ اس سے پہلے محلے والوں نے کسی کو اس مکان میں گھسنے نہیں دیا۔ آپ نے مرنے والوں کی شکلیں دیکھی تھیں؟ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ دونوں جوان تھے، اتنے جاندار تھے کہ ان کے خون سے پورا کمرہ تالاب بن گیا تھا۔ محلے کا ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ وہ فائرنگ ہوتے ہی وہاں پہنچا تھا۔ اس نے حملہ آوروں کی شکلیں بھی دیکھی تھیں، ان میں ایک گورا بھی تھا۔ وہ لوگ اپنا کام کر کے پھرتی سے فرار ہو گئے۔ میں کئی لمحے تک گمسم کھڑا رہا، پھر پولیس کے ایک ASI کو اس طرف آتا دیکھ کر سنبھل گیا۔ وہ ہمارے نزدیک پہنچا اور کسی کو مخاطب کیے بغیر بولا، مرنے والوں کے نام تیمور اور عرفان تھے، کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ مجھے ایک دفعہ پھر چکر آیا، مگر میں نے بمشکل تمام خود کو گرنے سے روکا اور غور کرنے لگا کہ پولیس افسر نے وہی کچھ کہا ہے جو میں نے سنا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کی، مگر اسی وقت میری گدی سے کوئی ٹھوس چیز آنے لگی اور غراتی ہوئی صفاق آواز سنائی دی، چپ چاپ میرے ساتھ چلے آؤ ورنہ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری گدی پر دباؤ بڑھا دیا۔ یہ بالکل اصلی ریوالور ہے اور بے آواز چلتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سناٹے میں رہ گیا۔ میں نے وہ آواز صرف 2-3 مرتبہ سنی تھی، مگر میں اسے لاکھوں میں شناخت کر سکتا تھا۔ وہ میرا بدترین دشمن مائیکل تھا۔ دائیں طرف مڑ کے سیدھے نکل چلو، اس نے مجھے ہدایت دی۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور دائیں طرف مڑ کر سیدھا چلنے لگا۔ سامنے ایک مختصر سا میدان تھا جہاں کوڑا کرکٹ جمع تھا اور جا بجا خضرا گھاس اگی ہوئی تھی۔ میدان کے دوسرے سرے پر بھی ویسے ہی چھوٹے چھوٹے 80 گز کے کوارٹرز اور پتلی پتلی گلیاں تھیں۔ وہاں بھی گلیوں کے نکڑوں پر لوگ کھڑے ہوئے غالباً فائرنگ پر تبصرے کر رہے تھے۔ میں ریوالور جیب میں ڈال رہا ہوں، مگر زیادہ اسمارٹ مت بننا، ورنہ میں جیب کے اندر سے بھی بالکل درست نشانہ لے سکتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرا ذہن تو تیمور اور عرفان میں الجھا ہوا تھا۔ ان دونوں کی موت کے صدمے نے میرا ذہن مفلوج کر دیا تھا۔ پھر مجھے اس رقم کا خیال بھی تھا جو میری گاڑی کی ڈکی میں موجود تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید مجھے رقم کی پرواہ اتنی نہ ہوتی، مگر اس وقت تو میں بالکل خلاش ہو رہا تھا۔ اسی رقم کی خاطر تو میں نے تیمور کو وہاں چھوڑا تھا۔ اس دوران میں ہم میدان عبور کر کے دوسری طرف پہنچ چکے تھے۔ وہیں ایک مکان کی دیوار کے ساتھ مائیکل کی گاڑی موجود تھی۔ گاڑی میں کوئی اور بھی موجود تھا جو اندھیرے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آیا تھا، مگر مائیکل کو دیکھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور اب وہ رینگتی ہوئی آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی تھی۔ اچانک ایک مکان کی چھت پر سے کسی نے اس پر چھلانگ لگائی۔ اس کا ریوالور اندھیرے میں کہیں گر گیا، کیونکہ مجھے گرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر کوئی ہیولا مائیکل سے گتھم گتھا ہو گیا، تم گاڑی والے کو سنبھالو کامران، مائیکل سے لپٹا ہوا وہ شخص چیخ کر بولا۔ اس کی آواز سن کر گویا میرے جسم میں بجلی سی بھر گئی۔ میں اس وقت اپنے بازو کے زخم کو بھی فراموش کر بیٹھا اور ایک ہی زقن میں گاڑی تک پہنچ گیا۔ بولنے والا جو کوئی بھی تھا میرا ہمدرد تھا، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے وہ آواز کہاں سنی تھی۔ جو شخص ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اس سے حماقت یہ ہوئی کہ وہ مائیکل کی مدد کے لیے گاڑی سے باہر آ گیا۔ یوں اس نے میرا کام مزید آسان کر دیا، ورنہ اسے قابو کرنا مشکل ہوتا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے اچھل کے ڈرائیور کی گردن پر وار کیا۔ سناٹے میں چٹاک کی آواز گونجی جیسے خشک ٹہنی توڑی گئی ہو۔
وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ اسے چھوڑ کر میں مائیکل کی طرف متوجہ ہوا۔ مائیکل نے گہرے رنگ کی جینس اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے لباس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے ہمدرد پر غالب آ چکا ہے اور اس کے سینے پر چڑھا بیٹھا ہے۔ شاید شور شرابے سے بچنے کے لیے وہ ریوالور بھی استعمال نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر پولیس بھی موجود تھی۔ پھر مائیکل نے انتہائی پھرتی سے پنڈلی کے ساتھ بندھی ہوئی کوئی چیز نکالی۔ اس نے فضا میں ہاتھ بلند کیا۔ جو ہی اس کا ہاتھ بلند ہوا، میں نے جھپٹ کر نہ صرف اس کی کلائی پکڑ لی بلکہ بائیں ہاتھ سے اس کی گردن بھی دبوچ لی۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، پھر اچانک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑا لی۔ میری ساری توجہ اس کی خنجر والی کلائی پر تھی، اس لیے وہ گردن چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھپٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹھتے اٹھتے اس نے بائیں ہاتھ کی کہنی سے میرے سینے پر وار کیا۔ میں اس حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے انتہائی وزنی ہتھوڑا میرے سینے پہ دے مارا ہو۔ میری گویا جان نکل گئی، مگر میں نے اس کی کلائی نہ چھوڑی۔ لمحے بھر کو گرفت ڈھیلی ہوئی، مگر میں نے فوراً ہی اس کی کلائی مضبوطی سے دوبارہ جکڑ لی۔ اس نے دوبارہ کہنی سے میرے سینے پر وار کرنا چاہا، مگر اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے اپنے سینے اور اس کی کہنی کے بیچ میں بائیں کلائی اڑا دی۔ پھر میں نے اس کے دائیں ہاتھ کو زوردار جھٹکا دیا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں کہیں گر گیا۔ میں نے گھٹنے سے اس کی کمر پر وار کیا۔ وہ اوندھے منہ گرا تو زمین پر پڑا ہانپتا رہا۔ "ناؤ گیم از اوور مسٹر مائیکل", میں نے درشت لہجے میں کہا اور اپنا ریوالور نکال لیا۔ "فائر مت کرنا", وہ شخص اچانک بولا جس نے مائیکل پر چھلانگ لگائی تھی۔ لمحے بھر کو میرا دھیان بٹ گیا۔ مائیکل کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ برق رفتاری سے اٹھا اور اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے اس پر پہلے فائر کرنے کا ارادہ کیا، مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ دھماکے کی آواز سے پولیس ادھر متوجہ ہو جاتی۔ دوسرے لمحے میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی، مگر وہ تو اندھیرے میں کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اس کمبخت نے شاید کریپ سول والے جوتے پہن رکھے تھے کہ قدموں کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے قدموں کی دھمک البتہ سناٹے میں گونج رہی تھی۔ پھر کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا اور فوراً ہی گاڑی بھی روانہ ہو گئی۔ میں خود کو لعنت ملامت کرتا ہوا واپس وہیں پہنچ گیا جہاں مائیکل سے مارکا ہوا تھا۔ مائیکل پر حملہ کرنے والا شخص شاید میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسے تو میں بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بچ کر نکل گیا ہے۔ ہاں، مجھ سے بس یہی چوک ہو گئی۔ میں اگر اس پر فائر کر دیتا تو وہ مرتا نہیں مگر زخمی ضرور ہو جاتا۔ مگر تم کون ہو؟ تمہاری آواز تو مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہے، مگر یاد نہیں آ رہا کہ تم سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی ہے۔ وہ ہنس کر بولا، فی الحال اپنے ذہن کو مت تھکاؤ۔ اگر میری شکل دیکھ کر بھی تم مجھے نہ پہچانے تو میں اپنا تعارف خود کرا دوں گا۔ پھر ہم لوگ اس طرف بڑھنے لگے جدھر میں نے گاڑی پارک کی تھی۔ اس اجنبی کے ساتھ ساتھ مجھے تیمور اور عرفان کی بھی فکر تھی۔ خاص طور پر مجھے تیمور کی موت کا بہت صدمہ تھا۔ وہ گویا میرا دایاں ہاتھ تھا۔ میں اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ تیمور کو یاد کر کے میرے سینے میں کھوک سی اٹھی۔ میں گاڑی تک پہنچا تو میرے اجنبی ہمدرد نے نرم لہجے میں کہا، حوصلہ رکھو کامران، تم رو رہے ہو۔ اس کے کہنے پر مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے مجھے روک دیا۔ اس حالت میں تم صحیح طرح ڈرائیو نہیں کر سکو گے، اس لیے ڈرائیونگ مجھے کرنے دو۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے وہ سیدھا کینٹ اسٹیشن پہنچا اور تیسرے درجے کے ایک ہوٹل میں پہنچ گیا۔ میں نے ہوٹل کے لانج میں اس کی شکل دیکھی تو چونک کر رہ گیا۔ وہ انٹیلیجنس کا ایک افسر کیپٹن جاوید تھا۔ وہ ان افسروں میں سے تھا جو قبر تک اپنے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے زندہ یا مردہ پکڑ لیتے ہیں۔ گویا وہ مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ انڈیا جانے سے پہلے بھی اس سے آنکھ میں چولی ہوتی رہی تھی اور خوش قسمتی سے ہر بار میں بچ گیا تھا۔ میں پیدر پر صدمات کی وجہ سے ذہنی طور پر اتنا ٹوٹ پھوٹ چکا تھا کہ فوری طور پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جاوید نے ایک ڈبل روم بک کرا لیا اور مجھ سے کمرے میں چلنے کو کہا۔ میں نے جلدی سے وہ سوٹ کیس اٹھا لیا جس میں نوٹ تھے اور دل ہی دل میں کہا، کپتان صاحب، اسے تم اپنی فتح سمجھ رہے ہو، مگر میں ابھی تمہاری فتح کو شکست میں بدل دوں گا۔ کمرہ انتہائی غلیظ اور گھٹن زدہ تھا، یا پھر مجھے گھٹن کا احساس کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ جاوید کمرے کا دروازہ بند کر کے گھوما تو چونک کر رہ گیا، کیونکہ اتنی دیر میں میرا ریوالور باہر آ چکا تھا۔ کوئی چالاکی مت دکھانا کیپٹن صاحب، تم نے اب تک جتنی چالاکی دکھا لی وہی کافی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہیں دھوکے سے یہاں لایا ہوں کیا؟ پھر وہ ہنسنے لگا۔ کامران، تم اس وقت ذہنی انتشار کا شکار ہو، اسی لیے اپنے سائے سے بھی بھڑک رہے ہو۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو میرا بھی یہی حال ہوتا۔ اگر تم عقل سے کام لیتے تو یہ سوچتے کہ میں تمہیں گرفتار کرتا تو سب سے پہلے تمہاری تلاشی لیتا۔ پھر آخر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھ سے تمہیں کیا دلچسپی ہے؟ پہلے یہ ریوالور جیب میں رکھو، پھر انسانوں کی طرح بات کرو۔ میرے پاس تمہارے لیے 2 اچھی خبریں ہیں۔ تم لوگوں سے کبھی کوئی خوشخبری ملی ہے سننے کو جو اب ملے گی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اور ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ چلو، تمہارے کہنے پر میں اسے رکھ لیتا ہوں، مگر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے یہ ہاتھ ریوالور سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ارے ہاں بابا، جانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں کی جگہ 7mm اور G3 کی رائفلز فٹ ہیں۔ ضرورت کے وقت تم منہ سے مارٹر کے گولے برآمد کرتے ہو۔
کام کی بات کرو جاوید، میرے پاس ضائع کرنے کو وقت نہیں ہے۔ پہلی خوشخبری ہے کہ نئی حکومت نے تمہارے تمام مقدمات ایک شرط پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب لگے ہاتھوں وہ شرط بھی بتا دو۔ شرط یہ کہ اب تم صرف اور صرف حکومت کے لیے کام کرو گے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی نیا جال ہے؟ احمق ہو تم، اور تمہاری یادداشت بھی گھاس چرنے چلی گئی ہے شاید۔ ذرا یاد کرو تم پاکستان کیوں اور کیسے آئے تھے؟ وہ تو مجھے CMLA نے، اور حکومت کس کی ہے؟ پھر یہ نیا جال کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر حکومت مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہے؟ میں نے الجھ کر کہا، تم کوئی فورن کوالیفائڈ انجینئر سرجن تو ہو نہیں، نہ ہی ماہر معاشیات ہو، تم کسی ٹیکنالوجی میں بھی مہارت نہیں رکھتے، پھر حکومت تم سے بھلا کیا کام لے سکتی ہے؟ بقول حکومت کے مجھے صرف ایک کام آتا ہے، دہشت گردی کا۔ کل تک میں دہشت گرد تھا اور میرے سر کی قیمت مقرر تھی، آج حکومت کو مجھ سے کام پڑ گیا۔ تم تو زیادہ جذباتی ہو رہے ہو، یہ کوئی نیا جال نہیں ہے۔ اس بات کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں کہ تمہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ تم دو گے ضمانت؟ CMLA کے سامنے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ چوہا دوسرے چوہے سے کہے کہ ہاتھی سے میں تمہیں بچاؤں گا۔ جاوید بے اختیار ہنسنے لگا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم انتہائی اکھڑ اور بدمزاج ہو گے، مگر تم میں تو حصہ مزاح بھی موجود ہے اور مثالیں بھی خوب ڈھونڈ کر لاتے ہو۔ پھر وہ سنجیدہ ہو کر بولا، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تم شاید اپنا وہ کارنامہ بھول گئے ہو جو تم نے انڈیا میں سر انجام دیا ہے۔ ہاں، باتوں میں وہ دوسری اور اہم خبر بلکہ خوشخبری تو رہ ہی گئی۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے دونوں ساتھی تیمور اور عرفان زندہ ہیں۔ اس نے گویا دھماکہ کر دیا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ واقعی تیمور زندہ ہے؟ مگر اس کی تو لاش… اب تم کہہ رہے ہو کہ… اگر یہ مذاق ہے تو بہت بھانڈا مذاق ہے۔ میں تو… میرے منہ سے بے رب جملے نکل رہے تھے اور آواز لرز رہی تھی۔ اگر تیمور زندہ ہے تو کہاں ہے؟ صبر سے کام لو، تم ذرا آرام کر لو، ہم ابھی اسی کی طرف چلیں گے۔ میں نے بھلا کون سے پہاڑ کاٹے جو میں آرام کروں؟ چلو ہم ابھی تیمور کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اگر زندہ ہے تو کہاں چلا گیا؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ اور میں نے کہا ہے نا کہ صبر سے کام لو۔ پہلے ہم اپنے ہیڈ کوارٹر جائیں گے، وہاں سے تمام معاملات طے کرنے کے بعد تیمور کی طرف جائیں گے۔ مگر کیوں؟ تم نے تو ابھی سے مجھ پر پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ بات دراصل یہ کہ تیمور اور عرفان اس وقت CMH میں ہیں۔ وہ مائیکل کے ہاتھوں زخمی ہو گئے تھے، مگر ان کے زخم معمولی ہیں اور حالت خطرے سے باہر ہے۔ زخمی ہو گئے تھے؟ مگر تمہیں کیسے معلوم کہ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ معمولی زخمی ہیں؟ میں شام سے ہی مائیکل کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے اور وہ مختلف جگہوں پر گھومتا ہوا ڈیفینس کے ایک بنگلے میں پہنچا تھا۔ بنگلے میں جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ پھر برآمد ہوا۔ اس مرتبہ اس کا رخ کورنگی کی طرف تھا۔ میں محتاط انداز میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ وہاں سے وہ گاڑیوں کی ایک ورک شاپ پر پہنچا اور وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے سے پوچھا کہ سیٹھ کے پاس کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ لڑکے نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے تمہارا حلیہ دہرایا، اور نہ صرف حلیہ بلکہ نام بھی لیا۔ یہ ساری تفصیلات مجھے بعد میں اسی لڑکے سے معلوم ہوئی، کیونکہ جب وہ پوچھ گچھ کر رہا تھا تو میں وہاں سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ لڑکے نے مجھے بتایا کہ یہاں سے وہ لوگ استاد کے گھر گئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ استاد کے دشمن ہیں، اور اس سے ورک شاپ کے مالک ناظم کا پتہ لے کر مائیکل کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ناظم شاید اسی وقت واپس پہنچا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اسے گھر میں گھسنے سے پہلے گھیر لیا تھا۔ پھر وہ لوگ اسے گن پوائنٹ پر اس مکان میں لے گئے جہاں تم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں بھی سائے کی طرح ساتھ لگا تھا۔ وہاں پہنچ کر مائیکل کو شدید مایوسی ہوئی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ تم وہاں موجود نہیں ہو۔ اس نے اپنے دونوں آدمیوں کو وہیں چھوڑا تاکہ وہ عرفان، تیمور اور ناظم کی نگرانی کر سکیں، اور خود باہر نکل کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ وہ شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر تم لوٹے تو کس راستے سے آؤ گے۔ اس نے اپنی گاڑی میدان کے دوسرے سرے پر ایک کونے میں پارک کی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ تمہیں زندہ پکڑے گا اور اسی گاڑی میں اغوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے یہی سوچ کر کارنر کے خالی مکان کو منتخب کیا اور اس کی چھت پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک رسک تھا، مگر یہ رسک لینے پر میں مجبور تھا۔ مائیکل ہر 5-10 منٹ بعد مکان سے باہر نکل کر ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں اگر وہاں نہ چھپتا تو اس کی نظروں میں آ جاتا۔ پھر اچانک مکان کی طرف سے شور شرابے اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں سناٹے میں رہ گیا اور یہی سمجھا کہ مائیکل نے طویل انتظار سے اکتا کر تمہارے ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ فائرنگ کے شور سے پورا محلہ بیدار ہو گیا۔ اسی وقت میں نے مائیکل کو دیکھا جو قریبی مکان کی چھت پر چڑھ گیا تھا۔ 1 منٹ، تم نے اندھیرے میں مائیکل کو کیسے دیکھا؟ نہ صرف دیکھا بلکہ پہچان بھی لیا۔ جاوید ہنس پڑا۔ میرے پاس اینٹی ڈارک لینسز بھی موجود ہیں اور ہائی پاور ٹرانسمیٹر بھی۔ اب یہ مت پوچھنا کہ اینٹی ڈارک لینسز کیا ہوتے ہیں۔ خیر، تو جب مائیکل قریبی مکان کی چھت پر چھپ گیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ بازی پلٹ چکی ہے اور تمہارے آدمیوں نے مائیکل کے ساتھیوں پر قابو پا لیا ہے۔ میں پھرتی سے وہاں پہنچا۔ اس وقت تک محلے کے بہت سے لوگ مکان کی گرد جمع ہو چکے تھے۔
میں نے خود کو پولیس افسر ظاہر کیا اور 2 نوجوانوں کی ڈیوٹی دروازے پر لگا دی کہ کوئی اندر نہ جانے پائے۔ مائیکل کے دونوں ساتھی مر چکے تھے۔ تیمور اور عرفان کے بھی گولیاں لگی تھیں۔ تیمور کے دائیں ہاتھ میں 2 گولیاں لگی تھیں۔ عرفان کی بائیں ران لہو لہان تھی۔ ناظم البتہ محفوظ تھا۔ وہاں ایک گاڑی بھی موجود تھی۔ میں نے ناظم سے کہا کہ ان لوگوں کو فوری طور پر CMH لے جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا۔ میں نے اسے اپنا کارڈ بھی دیا تھا، ورنہ اور کوئی ہاسپٹل تو بغیر پولیس رپورٹ کے ان کا علاج نہ کرتا۔ میں نے مرنے والوں کی جیبوں کی تلاشی لے کر تمام چیزیں نکال لی اور ان کی جیبوں میں تیمور اور عرفان کے ایئر ٹکٹ اور کارڈز ڈال دیے۔ یہ ہے ساری تفصیل۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، ایک بات اب میری بھی سن لو، ناظم انہیں CMH کی طرف ہرگز نہیں لے جائے گا، نہ ہی تیمور وہاں جانا چاہے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ آنکھیں بند کر کے تم پر اعتماد کریں گے؟ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ وہاں پولیس کیسے پہنچی اور تم دوبارہ اس مکان کی چھت پر کیا لینے گئے تھے؟ میرے طرز تخاطب پر وہ بھن نہ گیا، مگر منہ سے کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ پھر آہستہ سے بولا، میں تم سے دوستانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، اسی لیے تم بھی مجھ سے اسی انداز میں گفتگو کرو۔ پولیس کو میں نہیں بلایا تھا، میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ میرے پاس ایک ٹرانسمیٹر بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے ہیڈ کوارٹر پر مطلع کیا تھا اور لوگوں نے فون کر کے پولیس کو ادھر روانہ کر دیا، ورنہ پولیس اتنی جلدی کیوں پہنچتی؟ مائیکل دوبارہ مکان میں داخل ہو رہا تھا کہ پولیس وہاں پہنچ گئی۔ وہ فوراً اسی مکان کی آڑ میں چھپ گیا۔ میں نے اس دوران میں تمہیں بھی وہاں پہنچتے دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ تم اور مائیکل آگے پیچھے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ مائیکل تمہیں گن پوائنٹ پر لے کر جا رہا ہے۔ اسی لمحے مائیکل کی گاڑی بھی حرکت میں آ گئی اور مجھے اپنے اندازے کی غلطی پر افسوس ہوا۔ اس کے ساتھ 2 نہیں بلکہ 3 آدمی تھے۔ 2 مکان میں مارے گئے تھے، تیسرا ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ آگے تو تم جانتے ہو کہ کیا ہوا تھا، یا مزید تفصیل بتاؤں؟ مگر سوال پھر وہی ہے کہ آخر ناظم ان لوگوں کو کہاں لے گیا ہے؟ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ وہ انہیں CMH نہیں لے گیا ہوگا۔ اگر اس نے یہ حماقت کی ہوگی تو خود بھی پریشانیوں میں گرفتار ہوا ہوگا اور تمہارے دونوں ساتھیوں کو بھی پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ اب جو کچھ بھی ہو، مگر وہ لوگ وہاں نہیں گئے ہوں گے۔ میں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، چاہو تو ابھی کنفرم کر لو، تمہارے پاس تو ٹرانسمیٹر موجود ہے۔ کنفرم بھی کر لوں گا، میرا خیال ہے پہلے کچھ کھا پی لیا جائے، بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ مجھے کچھ کھانے کی خواہش نہیں ہے، میں تو وہاں سے کھا پی کر نکلا تھا۔ اور تم کیا بھول رہے ہو کہ ہم اس وقت کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں بلکہ گھٹیا درجے کے ایک ہوٹل میں ہیں؟ یہاں اس وقت کچن میں بلیاں لوٹ رہی ہوں گی۔ اور تم بھی شاید بھول رہے ہو کہ ہم کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہیں۔ یہاں کچھ ہوٹل ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ اگر یہاں کچھ بھی نہ ملا تو ہم دور جا سکتے ہیں، وہاں تو ایک ہوٹل لازمی طور پر رات بھر کھلا رہتا ہے۔ تمہیں اگر بھوک لگی تو تم جاؤ، میں اس وقت کہیں نہیں جاؤں گا۔ مجھے اچانک اس رقم کا خیال آیا جو سوٹ کیس میں بند تھی۔ میں اگر سوٹ کیس ساتھ لے کر جاتا تو جاوید بھی چونکتا اور ہوٹل والے بھی۔ یہی سوچ کر میں نے انکار کر دیا۔ چاہو تو گاڑی بھی لے جاؤ۔ میں نے اس سے کہا، میری ایک بات سنجیدگی سے سن لو کامران، حکومت اب تمہاری دشمن نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میری غیر موجودگی میں فرار ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہوگی۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، مجھے صرف اپنے ساتھیوں کی فکر ہے، وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ تم اطمینان سے کھانا کھا کر آؤ، میں کہیں نہیں جا رہا، اور جب میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں تو اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ اوکے۔ جاوید طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہارے الفاظ پر یقین کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے جوتے پہنے اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا ذہن ایک مرتبہ پھر تیمور اور عرفان میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ ناظم نہ جانے انہیں کہاں لے گیا ہوگا، وہ لوگ نہ جانے کتنے زخمی ہوں گے۔ میں سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ جاوید واپس آیا تو میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں بقول تمہارے دہشت گرد ضرور ہوں، مگر اتنا بے حس نہیں ہوں کہ میرے ساتھی زخمی اور لاپتہ ہوں اور میں لمبی تان کر سو جاؤں۔ یوں بھی اب صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ تمہارا اندازہ درست تھا کامران، وہ لوگ CMH نہیں پہنچے، میں ٹرانسمیٹر پر اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بھی اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ آخر خاموشی کو جاوید نہیں توڑا۔ چلو اب چلنے کی تیاری کرو، 7 بج رہے ہیں۔ میں نے چونک کر کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ واقعی صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ہم لوگ فریش ہو کر ہوٹل سے نکلے تو 8 بج رہے تھے۔ اسٹیشن کے نزدیک بسوں، ویگنوں اور ٹیکسیوں کا ازدحام تھا۔ وہیں ایک ہوٹل میں ہم نے گرما گرم پوریاں اور حلوے کا ناشتہ کیا اور روانہ ہو گئے۔ اسٹیئرنگ اس وقت بھی جاوید کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ اب وہ کہاں جا رہا ہے۔ مشکل سے 20 منٹ بعد ہم پرانی زرد اینٹوں اور کھپریل کی چھت والی ایک عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ عمارت کا کچھ حصہ بعد میں بھی تعمیر ہوا تھا، وہ حصہ بالکل جدید طرز کا تھا۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ وہ عمارت قدیم اور جدید کا حسین امتزاج تھی۔ عمارت کا آہنی پھاٹک نہ صرف بند تھا بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر ایک چیک پوسٹ بھی تھی جس کے آگے ایک بیریئر نے راستہ مسدود کر رکھا تھا۔ جاوید نے ہارن دیا تو ایک باوردی سنتری نے آہنی گیٹ کی سلاخوں کے پیچھے سے جھانکا، پھر آہنی گیٹ کا ایک پٹ کھول دیا۔ وہ شاید جاوید کو پہچانتا تھا۔